الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے بہت ہی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، یہ اس شعبان معظم کا آخری جمعہ ہے اور انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ جو ہوگا وہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ احادیث مبارکہ میں دکھائی پڑتا ہے کہ جب اس ماہ مکرم کی آمد ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات صحابہ کو جمع فرما کر، جس کو خطبہ جامعہ کہا جاتا ہے، اور اس میں آنے والے مہینے کی فضائل، اس کے برکات، اس کا تذکرہ فرماتے۔ آپ انداز فرمائیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نسل آدم میں وہ جماعت ہے کہ خیر اور بھلائی کی طرف ان سے زیادہ دوڑنے والا کوئی نہیں، اور اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی سے بھی ان سے زیادہ بچنے والا کوئی نہیں۔ ویسے انسان نہ کبھی پیدا کیے اللہ نے نہ پیدا کریں گے۔ حضرات انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد انسانوں کا سب سے مقدس گروہ ہے حضرات صحابہ کرام کا، اور ان کو جو اتنی نیکیوں کے خوگر اور اللہ کی نافرمانیوں سے اتنے بچنے والے، جب ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اہتمام فرماتے ہیں کہ ماہ مکرم کے پہلے اس مہینے کے فضائل و برکات بیان فرماتے ہیں، تو ہمارے جیسے لوگ جن کے جینے کا مقصد ہی دنیا ہے، آخرت تو کبھی کبھار یاد آ جاتی ہے، تو ہمارے جیسوں کے لوگوں کے لیے اس مضمون پر بیان کیا جانا کتنا ضروری ہے۔ اس لیے آج آپ کو سورۃ البقرہ کی وہ آیت شریفہ آپ کے ساتھی نے پڑھ کر، آپ کے خادم نے پڑھ کر سنائی، جس میں رب تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا اعلان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آئے، تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ تین عنوانات ہیں، ایک تو روزے کی فرضیت کا اعلان، دوسرے یہ کوئی ایسی انوکھی عبادت نہیں ہے جو صرف تمہارے لیے ہے، بلکہ تم سے پہلی جو اہل کتاب امتیں گزر چکی ہیں ان کے لیے بھی روزے اللہ نے فرض کیے تھے۔ جیسے نمازیں پچھلی امتوں کے لیے ضروری تھیں، اسی طرح روزے بھی تھے۔ اب ان نمازوں اور ان روزوں کی کیا شکلیں تھیں، اس سے ہم کو بہت زیادہ بحث نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم کو ہماری نماز اور ہمارا روزہ سدھارنا ہے۔ کبھی کبھی ہم دوسروں کے معاملات میں اتنا زیادہ پڑ جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ تو یہ طے ہے کہ یہ روزہ جو ہے اس کے پہلے کی بھی اہل کتاب امتیں، یعنی وہ ادیان، وہ شریعتیں جو اللہ نے آسمان سے نازل فرمائیں، ظاہر ہے وہ جب بھی نازل ہوئی تو کسی نبی پہ نازل ہوئی، ان میں بھی روزوں کو اللہ نے رکھا تھا، اس کی جو بھی شکل ہو۔ تیسری بات جو سب سے اہم ہے وہ ہے لعلکم تتقون، کہ یہ روزے کی فرضیت جو ہے میرے ایمان والوں، اس لیے کہ خطاب جو ہے یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، ایمان والوں سے، اپنے چہیتوں سے، اپنے پیاروں سے، اپنے چنندہ بندوں سے، پوری انسانیت سے خطاب نہیں ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے، لیکن احکام کی آیتیں جو ہوتی ہیں ان انسانوں میں سے
مخصوص فرما لیتا ہے مالک کائنات اپنے ان بندوں کو جنہوں نے اس پر ایمان لایا ہے، اس کو اپنا رب مانا ہے، ان کو اپنے اس رب کے بارگاہ میں حاضری کا عقیدہ اور خیال ہے اور اس سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، وہ ایمان والے کہلاتے ہیں۔ تو ان سے فرمایا کہ لعلکم تتقون، یہ جو عبادت تم پر فرض کی گئی ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تاکہ تم میں تقوی آ جائے۔ لفظ تقوی جو ہے، اس کے پہلے بھی آپ کے خادم نے یہ بات عرض کیا ہے کہ تقوی کا ایک ترجمہ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے ڈر، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے لگو، ٹھیک ترجمہ ہے۔ تقوی کا ترجمہ ڈر بھی ہوتا ہے، لیکن اصل تقوی کا ترجمہ عربی میں ڈر کے لیے قرآن شریف میں 12 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ موقع نہیں ہے کہ ان میں سے ان الفاظ کا ہم تصحیح کریں آپ کے سامنے۔ 12 الفاظ ہیں جن کا ترجمہ جو ہمارے ترجمہ نگار ہیں وہ عموماً ڈر کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے 12 الفاظ ایک ٹیمپریچر کے ہو سکتے ہیں کیا؟ عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کہ ہر لفظ جو ہوتا ہے اس کے اندر برودت، جس کو کہنا جب ٹھنڈا پن، اور یا اس کی تمازت، اس کے اندر اس کی گرمی، یہ عربی زبان کا کمال ہے، اس کے علاوہ کسی زبان میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔ آپ انداز فرمائیں کہ 12 الفاظ قرآن شریف میں ہے جس کا ترجمہ ہم لوگ ڈر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس زبان کا جاننے والے ہیں، ہم اردو کے بولنے والے، ہمارے پاس ڈر اور خوف کے علاوہ، اچھا خوف اگر بول تو خوف تو خود ہی قرآن کا لفظ ہے، تو ڈرنے کے لیے علاوہ کوئی ہمارے پاس لفظ نہیں، ہماری مجبوری ہے۔ یہ ہماری زبان جو ہم استعمال کرتے ہیں اردو کی، یہ اس کی کہنا چاہیے کہ اس کے دامن کا چھوٹا ہونا جو ہے وہ ہم کو مجبور کرتا ہے۔ تقویٰ کے کیا معنی ہے میرے بھائیوں؟ دیکھو، قرآن شریف کو اگر آپ اس انداز سے کبھی مطالعہ فرمائیں کہ لفظ تقویٰ کیا معنی رکھتا ہے، تو میں ایسا کہ کئی آیتیں اگر آ جائے تو وقت کم پڑے گا، اس لیے 1-2 آیتیں آپ کے سامنے۔ سورہ نبا میں رب نے فرمایا ان للمتقین مفازا، بلا شبہ ساری کامیابیاں تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ مفاز جو ہے فوزاً عظیمہ جو لفظ ہے، فوز جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کامیابی، اور یہ کامیابی جو ہوتی ہے، ہمارے ہاں امتحان میں کامیاب ہو گئے، بہت اچھا ہوا، اور پھر اگلے سال امتحان ہوا تو فیل ہو گئے، تو اس کی یہاں کی کامیابی جو ہے یہ ناکامی میں بدلتی، لیکن فوز اس کامیابی کو کہا جاتا ہے جو کبھی ناکامی میں نہ بدلے، یعنی فائنل کامیابی، اس کامیابی کے چھن جانے کا، اس کامیابی میں کسی زوال کا، اس کامیابی میں کسی کمی کا، اس کامیاب کے درجات میں کسی درجہ کے ڈائیورشن کا کچھ بھی خیال نہیں، مکمل کامیابی۔ اور کامیابی کون سی؟ ہمارے یہاں جب کامیابی کی بات آتی ہے تو اس کے پیٹھ پر صبر کر، آخرت میں تیرے کو بہت ملے گا۔ اور یہ دنیا کس کے لیے ہے؟ دشمنان اسلام کے لیے دنیا، اللہ کے غداروں کے لیے دنیا، کس کے لیے دنیا؟ تو اب اس کامیابی کو دیکھیں، اس کامیابی کی وسعت جو قرآن نے بیان فرمائی۔ ہم آپ نے اب سورہ یونس میں رب تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا اور انہوں نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لیا۔ تقوی کیا ہے اس کی انشاءاللہ آگے اور مزید تشریح کرتے ہیں۔ جس تقوی کی صفت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے 29 اور 30 دن کی یہ مشق کروائی ہے پوری امت مسلمہ سے، اس تقوی کو معلوم تو کریں کس لیے روزے فرض کیے گئے۔ لعلکم تتقون، ایک مقصد ہے میرا اس روزے کا فرض کرنے کا، تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، تم سب کے سب متقی بن جاؤ۔ اس کا مطلب سب ایسے ہلنے لگے، ڈرنا مطلب ہمارے ڈرنا ہے ہلنا، وہ ڈر نہیں ہے میرے بھائی۔ فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کی، ان کا حال یہ ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن شریف جو ہے جن اصولوں کو بیان کرتا ہے
ایک مرتبہ قرآن سے اپنا تعلق پیدا کر کے ان اصولوں کو جان لو، انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی۔ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کی، لہم البشرا، ان کے لیے، بشرا بولتے ہیں، ہمارے بچیوں کا نام بھی رکھتے ہیں، بشرا کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری۔ بشارت کا جو بنا ہے ایک لفظ ہوتا ہے، اور اس سے ہمارے ہاں انگریزی میں جو ورب ہوتا ہے فعل، اس سے ایک لفظ کے 3 لفظ بنتے ہیں۔ وہ پریزنٹ ہوتا ہے، پاسٹ ٹینس ہوتا ہے، فیوچر ٹینس ہوتا ہے، 3 ہی لفظ بنتے ہیں، چوتھا کوئی نہیں بنتا۔ اتنی انگریزی الحمدللہ اس گنہگار کو بھی آتی ہے۔ اور عربی زبان میں جو اس کے مصدر ہوتے ہیں افعال کے، فعل کے، اس مصدر سے 200 لفظ بنتے ہیں۔ کوئی زبان کا کوئی پاسنگ میں بیٹھے گا، کوئی 200 لفظ بنتے ہیں اس سے، بس اس پہ قاعدے الگ الگ اپلائی ہوتے رہتے ہیں، لفظ کی شکل بدلتی رہتی ہے، معنی بدلتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو میں نے اس کے پہلے عرض کیا کہ دنیا کیا ہم نے دشمنان خدا کے لیے ہے کیا؟ نہیں، اہل ایمان کا پہلا حق ہے دنیا پر۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں اس دنیا میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ اور پھر آگے آدمی کو لگے کیا بات کہی قرآن نے، تقوی اور ایمان کے ساتھ دنیا کا بھی سدھار، دنیا کی بھی نورانیت، آخرت کی بھی کامیابیاں۔ ارے واہ! فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں، اللہ کے احکام میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ میرے رب کا فرمایا، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، آخرت ہماری ہے، دنیا بھی ہماری ہے، اس دنیا کے بھی ہم ہی مالک ہیں، آخرت کے بھی ہم ہی مالک ہیں، اور ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں ان بندوں کے حوالے کریں گے جو ہم سے ڈر کے آئیں گے، ہمارا لحاظ کر کے آئیں گے، ہمارا تقوی اور ہمارا لحاظ کر کے زندگی گزاریں گے۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کے اصولوں کو اپنا نظریہ بناؤ تو زندگی کا طرز بدل جائے گا۔ ہم نے سمجھا تھا کہ ہم تو 2 مالے کے مکان میں رہتے ہیں، 2 فلور کے، اور وہ جو میرے بازو میں 4 فلور والا مکان والا ہے وہ مجھ سے زیادہ کامیاب ہے۔ میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ میری کمائی جو ہے وہ مہینے کی اتنی ہے، اور فلاں جو ہے وہ تو مجھ سے 1000 گنا زیادہ کماتا ہے۔ اوہو، میں تو اس کو کامیاب سمجھ رہا تھا۔ میرے رب نے فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، جن لوگوں کو، جن کے لیے ہم نے دنیا اور آخرت کی کامیابی مقدر کر دی ہے، اور تقدیر کے لکھنے والے ہم ہیں، تقدیر ہمارے فیصلے کا نام ہے، اس پوری کائنات پر ہمارا اور صرف ہمارا حکم چلتا ہے۔ یدبر الامر، وہی سارے کاموں کی تدبیر فرمانے والا ہے، اسی کی تدبیریں سارے کائنات میں چلتی رہتی ہیں، اور اس کی تدبیروں کے کوئی آڑے نہیں آ سکتا۔ ہم نے مقدر کر دیا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی ان بندوں کے لیے جو ہمارا تقوی اور ہمارا لحاظ کر کے آئیں۔ اب یہ تقوی کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، اور یہ حضرات صحابہ میں ماہر قرآن کہے جاتے تھے۔ حضرات صحابہ کو بھی ایک سے ایک شان اللہ نے دی، الگ الگ شان ہے سارے صحابہ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف کے مصحف مبارک کو یکجا کرنے کی ذمہ داری سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کے حوالے کی تھی وہ حضرت ابی بن کعب تھے، ماہر قرآن۔ ان سے ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں، اس کا معنی یہ کہ حضرت عمر کا دور خلافت جو ہے وہاں تک حضرت ہیں، ان سے پوچھا ہو بھائی
اتنے قرآن کے ماہر قرآن کہلاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان سے فرمایا او بھائی تم مجھے قرآن سناؤ. جو عرض کیا کہ صحابہ کی کیا شان ہے, او بھائی تم مجھے قرآن سناؤ. تو ابی بن کعب کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی, انہیں بڑے ادب سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر رب تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اور میں آپ کو قرآن سناؤں. سرکار نے ارشاد فرمایا میرے رب نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں. ابی بن کعب نے جب یہ بات سنی کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے اپنے حبیب سے کہ اس گنہگار سے وہ قرآن سنیں, تو حضرت ابی بن کعب نے ایک مزید سوال کر لیا, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میرا نام لے کر یہ فرمایا ہے کہ مجھ سے آپ قرآن سنیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ابی تیرا نام لے کر میرے اللہ نے مجھے حکم فرمایا. ان کی جو خوشی اس وقت حضرت ابی بن کعب کو حاصل ہوئی ہوگی اس کا انداز حضرت ابی بن کعب کر سکتے ہیں. کسی بندے کا نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں پوچھا کہ یہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تم قرآن کے بڑے ماہر, تم کو اللہ کے رسول نے ماہر قرآن فرمایا ہے اور تقوی کے ذکر سے قرآن بھرا ہوا ہے, او بھائی تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ابی بن کعب نے جو جواب دیا اس کو تقوی کی تعریف کے لیے اپنے ذہن میں محفوظ رکھی. بہت مشہور روایت ہے. کہتے ابی بن کعب نے کہا کہ امیر المومنین کیا آپ کبھی خاردار جھاڑیوں سے, یعنی جو ایسی جھاڑیاں جو کانٹے دار ہوتی ہیں, اور عرب کی جو جھاڑیاں, عرب کیا بلکہ صحرائی علاقے میں جتنی بھی جھاڑیاں ہوتی ہیں وہ عام طور سے خاردار ہوتی ہیں, جیسے ببول اور اس طرح کے بڑے عجیب عجیب پودے سب کانٹے والے رہتے ہیں, اس لیے کہ وہاں پر وہی پودے اگ سکتے ہیں جو بہت ہی کم پانی سے, پانی کہاں سے پانی آتا ہوگا, ریگستان ہے نا. تو انہوں نے پوچھا امیر المومنین کبھی آپ خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کئی مرتبہ, 50 مرتبہ. فرمایا جب خاردار جھاڑیاں ہوں, کانٹے دار جھاڑیاں ہوں دونوں طرف, اور اس میں سے آپ کو گزرنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ہم اپنے دامن کو سمیٹ لیتے ہیں, اپنے دامن کو سمیٹ لیتے ہیں تاکہ ہمارے کپڑے کا کوئی حصہ جو ہے وہ اس کانٹے سے الجھ نہ جائے. کہتے ابی بن کعب نے کہا بس یہی تقویٰ ہے, یہی تقویٰ ہے. یہ دنیا جو مقام آزمائش ہے, اللہ کی فرما برداریاں اور اللہ کی نافرمانیاں دونوں کے ذرائع اور وسائل بکھرے پڑے ہوئے ہیں, ہے نا. اللہ کی فرما برداری بھی آسان کس کے لیے؟ جس کو توفیق الہی ہو جائے, ورنہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں کے لیے معاذ اللہ اللہ کی نافرمانیاں بھی آسان. اس کا پورے ماحول میں کھلی چھوٹ ہے, اور وہ چھوٹ تو اس حد تک ہے کہ خود قرآن کے الفاظ میں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے وہ کفر کرے. یہ تو ایمان لا کر اللہ پر احسان نہیں کرے گا, تو ایمان لا کر اللہ پر احسان نہیں, اپنے آپ پر احسان کیا ہے. آج تو ہمارے اعمال ایسے جیسے معاذ اللہ اللہ پر احسان کر رہے ہیں, اور جس نے کفر کیا وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا, اس لیے کہ ماننے اور نہ ماننے والوں کا اثر تو اس پر پڑتا ہے جو کسی کے ماننے سے کچھ بنتا ہے. اگر اس کے ماننے والے اس کو ماننا چھوڑ دے تو وہ ختم ہو جائے گا. وہ ذات وہو الولی الحمید, وہ اپنی ذات میں الولی ہے, وہو الغنی الحمید, وہ اپنی ذات میں الغنی ہے, ساری
کائنات سے مستغنی ہے، ساری کائنات کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور وہ اپنی ذات میں الحمید ہے، وہ خود قابل حمد ہے، کسی کی حمد کرنے سے اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اس لیے دنیا جو ہے یہ فرما برداری نافرمانی دونوں کے لوازمات سے بری ہوئی ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح دنیا سے اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے دامن کو سمیٹ کر گزر جانے کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی کتنی تو نے کوشش کی ہے، بس اسی کا نام تقویٰ اور پرہیزگاری۔ تو قرآن نے فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم میں تقویٰ آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی حالت، انسانی بدن روزہ رکھتا ہے لیکن ان روزوں میں پھر آپ نے مختلف اعضائے جسمانی، اس لیے کہ آدمی گناہ یا ثواب دونوں کام جو ہے اپنے الگ الگ اعضاء سے کرتا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں آنکھوں کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، پیر کا روزہ، اس کو سب کو الگ الگ بیان فرمایا کہ ایک ایک عضو بدن، جسم کا ایک ایک حصہ روزدار ہوگا تو خود بخود پورا جسم روزدار ہوگا، اور ایسا نہ ہو کہ ان اعضائے جسمانی میں سے ہر عضو سے الگ الگ عمل صادر ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ تین چاروں نے تو روزہ رکھا ہو لیکن ایک اس میں ایسا ہو جو اس کو توڑ ڈالے تو پورا روزہ خراب ہو جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے ہفتوں میں اس کی کچھ تشریح بھی آپ کے سامنے آپ کا خادم عرض کرے گا، اس لیے کہ میرے بھائیوں یہ عبادت جو ہے یہ اللہ کی ایک دین ہے، روزہ اللہ کی ایک بڑی عطا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کا خیال کرو، ذرا اس کا محاسبہ کرو کہ آنے والے مہینے سے تمہیں کتنی خوشی ہو رہی ہے، اور بعض اللہ معاف فرمائے وہ بد نصیب بھی ہیں جن کے لیے اس مہینے کی آمد ان کے مسلمان ہونے کے بعد بھی ان کا دل مرجھا جاتا ہے۔ اب بولیے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ جن پر روزے کی عبادت بڑی بھاری پڑتی ہے، دوسرے وہ جنہوں نے اس رمضان کے مہینے کو دنیا کمانے کا ذریعہ سمجھا ہے۔ میرے بھائیوں خدا جانے کب سے یہ تبدیلیاں، جب کوئی بھی تبدیلی جو ہوتی ہے وہ اچانک نہیں آتی، زلزلہ اچانک آ جاتا ہے، قیامت اچانک آئے گی، لیکن تبدیلیاں اچانک نہیں آتی۔ یعنی ایسا کہ ایک آدمی رات میں سویا اور صبح اٹھا تو ایک دم متقی پرہیزگار بن کے اٹھا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ خیال ڈالے کہ مجھ کو میری برائیاں چھوڑنا ہے، لوگ جو کر رہے ہیں کرتے رہیں، لوگ اپنا حساب دیں گے، مجھے اپنا حساب الگ سے دینا ہے۔ آہستہ آہستہ کوئی بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ آنے والا رمضان اپنے ساتھ دو مخصوص عبادات لے کر آ رہا ہے۔ اس میں ایک عبادت جو ہے وہ تو روزہ ہے الحمدللہ، پھر روزے کے آداب اور اس کا خیال کرنا کہ روزہ ہمارا ضائع نہ ہونے پائے، اس لیے کہ مشقت طلب عبادت ہے نا۔ ویسے آج کا ہم لوگ جو روزہ رکھتے ہیں، میں آپ کے ساتھ شامل ہوں اس لیے مجھے گھور کے نہیں دیکھنا، ہم لوگوں کا روزہ جو ہے یہ معلوم نہیں کب سے یہ تبدیلیاں آئیں۔ ہمارا روزہ جو ہے وہ تو صرف ہمارے کھانے پینے کے اوقات کی تبدیلی کا نام ہے۔ ہمارا روزہ جو ہے صرف کھانے پینے کی اوقات کی تبدیلی کا نام ہے، اور ورنہ جتنا ہم رمضان میں کھاتے ہیں غیر رمضان میں بھی نہیں کھاتے۔ سحری میں معلوم ہے کیا روزہ رکھنا ہے تو حفظ ما تقدم کے طور پر، اور افطار کے بعد دن بھر روزہ تھا نا تو وہ یعنی جو لاس ہوا ہے اس کو پورا کرنے کے اعتبار سے۔ میرے بھائیو رمضان جو ہے نا اصل میں تقوی کی صفت جو ہے اس کا تعلق خلو معدہ کے ساتھ ہے۔ معدہ جتنا خالی ہوگا، آپ دیکھو ہم لوگوں کے کھانے کے اوقات اور جو بھی ہے اس پہ کیا بولنا، کہ جو
باقی جب بھوک لگ جائے اور آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے کھانا اس کو نہ مل رہا ہو، کوئی سفر میں ہو یا کوئی اور ہو، کوئی اسپتال میں ہے، کوئی مریض ہے، فلاں ہے، ڈھکاں، کچھ بھی ہوگا، اس کی کیفیت دیکھو کیا ہوتی ہے۔ تو خلو معدہ یعنی پیٹ کا خالی ہونا، یہ تعلق مع اللہ، تعلق باللہ کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ہم تو سحری میں ایڈوانس میں کھا کر اور افطار میں جو تھوڑی دیر ہو گئی کھانے میں اس کو پورا کر کے اپنے پیٹ کو اتنا بھر لیتے ہیں کہ جو کیلوریز ہوتی ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ ایک آدمی کو دن بھر میں کتنی کیلوری لگتی ہے، اس کی 2-3 گنا کیلوری جس میں پہنچ جاتی ہے۔ آپ انداز فرمائیں، اللہ کے واسطے اس مہینے کو صرف اللہ کی رضا کے حصول کا مہینہ سمجھیں۔ کھانے پینے کے لیے 11 مہینے پڑے ہوئے ہیں نا۔ آج سے 10 سال پہلے جو تمہاری شادیاں اور ولیمے ہوتے تھے اس میں ایک ہی آئٹم ہوتا تھا نا، اور اب تو تمہارے یہاں بغیر اسٹارٹر کے تمہاری دعوتیں نہیں ہوتی۔ تو یہ جو تم کو ناز و نخرے آئے ہیں، تم کو دنیا سنوارنے کا جو اتنا ذوق آیا ہے، اور ایک دوسرے کی نقاری میں تم یہ یاد ہی نہیں رکھتے کہ تم پر جس ذات عالی کی نقل واجب ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، تم کو یہ خیال ہی نہیں رہتا، تو تم کو کیا تقریر کر کے بتائی دے۔ تو میرے بھائیو، روزہ جو ہے جتنا پیٹ خالی ہوگا اتنا زیادہ روزے کے اثرات آئیں گے۔ دوسرے، ہم اگر اپنے کھانے پینے پر تھوڑا کنٹرول کریں گے تو ہمارے ساتھ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، وہ جو بیچاری کچن میں مصروف رہتی ہیں، اور ہمارے نخروں نے ان کو اور مصروف کر دیا رمضان کے مہینے میں، ان کو تھوڑی سہولت ملے گی۔ ان کو بھی دیکھو، نماز تہجد عام دنوں میں بہت مشکل نماز ہے، لیکن رمضان میں وہ تو عام نماز کی طرح ہو جاتی ہے۔ بھئی سحری کے لیے اٹھا، 4 رکعت 8 رکعت 12 رکعت تہجد کی نماز بھی پڑھ لے، کیا بڑی بات ہے۔ تو میں پڑھ لوں، اب میرے گھر کے لوگ، ان کو بھی موقع ملے، میں تو موقع دوں جب نا۔ ایک بات، ایک تو ہے رمضان کے روزے، روزے کو اس کے آداب کے ساتھ رکھنا ہے، انشاءاللہ آداب ہم عرض کریں گے اگلی نشستوں میں۔ اور دوسرے، اس رمضان کا ایک تحفہ ہے صلاۃ التراویح، تراویح کی نماز، مخصوص نماز ہے۔ اور اب اس میں 8-20 اسی چکر مت پڑھو، نماز تراویح 20 رکعت ہے۔ وہ ہمارے علماء، ہمارے اہل اللہ کا کام ہے، یعنی 20 رکعت یعنی 20 رکعت۔ عہد نبوت سے لے کر، عہد رسالت سے لے کر مسلسل 1500 سال ہو گیا، اور امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 80% طبقہ جو ہے وہ برابر 20 رکعت ہی پڑھتا آ رہا ہے۔ اب اس میں آپ اتنے مصروف ہو گئے کہ 8 رکعت ہوئی اور آپ اٹھ کے چلتے بنے، محاسبہ ہوگا، اس لیے کہ سنت موقدہ ہے اور تاکید کے ساتھ ہے۔ اور سنت موقدہ میں بھی، سنتوں کے بھی موقدہ کے بھی الگ الگ، جیسے آپ دیکھیں ظہر کی پہلے کی 4 سنت سنت موقدہ، اور فجر کے پہلے کی 2 سنت سنت موقدہ، دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ احادیث مبارکہ کی روشنی میں بہت فرق ہے دونوں کی روشنی۔ تو یہ ایسی سنت موقدہ ہے کہ بہت تاکید کے ساتھ پوری امت 1500 سال سے 20 رکعت پڑھتی آئی ہے، 20 رکعت پر آپ اپنے آپ کو لائیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نماز تراویح جس طرح مردوں پر فرض ہے، اسی سنت ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے۔ خواتین اپنے گھر میں پڑھیں، جس طریقے سے ہم لوگ تراویح پڑھتے ہیں کہ فرض پڑھا، 2 سنت پڑھی، اور اس کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھی، پھر وتر جماعت سے ہوتی ہے، اور پھر نفل وغیرہ پڑھ کے۔ تو یہ طریقہ ہمارے گھروں میں بھی ہو۔ ہماری خواتین جو ہیں وہ انفرادی طور پر، جیسے اپنی وہ نمازیں انفرادی طور پر پڑھتی ہیں، ویسے اس تراویح کی بھی ان کو یاد دلائے کہ یہ تراویح بھی ان کے لیے سنت موقدہ ہے اور 20 رکعت ہے۔ ان کے لیے تو سہولت ہے کہ وہ اب اس نماز تراویح کو باقاعدہ علم طرح سے اگر وہ پڑھیں تو 2 مرتبہ ان کا وہ کہا گیا۔ اور ایک بات عرض کرنا ہے، مسجد کے سامنے کی جو پارکنگ کی جگہ ہے وہ نمازیوں کے لیے ہے، اور محلے کے، مسجد کے آس پاس کے جو لوگ وہاں پر اپنی گاڑیاں اس کو نیشنل پارکنگ سمجھ کے کر رہے ہیں، میں ان سے بہت ادب سے درخواست کر رہا ہوں، اور اس کے پہلے کئی بار بولا ہوں،
ارے نمازیوں کے لیے ہے، تم اپنے گھر کی گاڑیاں پارک کرنے کے لیے اس کو پارکنگ بنا کے رکھو گے، نمازی آئے گا، اس کی تکبیر اولیٰ چھوٹے گی، اس کی جماعت چھوٹے گی، جواب دینا پڑے گا حشر کے میدان میں۔ اور چونکہ سامنے رمضان مبارک ہے، اس میں الحمدللہ باہر کے بھی لوگ نمازوں کے لیے آتے ہیں، تو اب ہم سخت اقدام کریں گے۔ جو لوگ اپنی گاڑیاں نہیں ہٹا رہے ہیں محلے کے اور مسجد کے آس پاس کی، ان کی گاڑیوں کے بارے میں ہم قانونی کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ کوئی منتظمہ کو اس کا الزام نہ دے کہ اس پر اتنی سخت کارروائی کیوں کی گئی۔ آپ کی گاڑی ہم ٹریفک والوں کو بلا کر ان کے حوالے کر دیں گے، اور آپ پھر اپنی گاڑیاں وہاں کے چھڑا کے رہنا اور مجلس امان اللہ سیٹ کی منتظموں کو گالیاں دیتے رہنا۔ 20 مرتبہ کہا ہے کہ جو حقدار جس چیز کا ہو، اس حقدار کو اس کا حق دینے کی عادت ڈالو۔ یہ ڈکیتی ہے کہ جو جگہ جو ہے وہ مصلیان کے لیے رکھی گئی ہے، مسجد کے اندر جو کچھ کرایہ دار ہیں وہ رہنے والے جس کے مسجد کی آمدنی ہوتی ہے اور جس میں سہولت ہوتی ہے، ان کے لیے جو جگہ ہے اس کو ہم اپنے گھر کی گاڑیاں لا کر، مہینوں سے گاڑیاں پڑی ہیں، دھول کھا رہی ہیں، ان کو شرم اور غیرت نہیں جن کو وہ گاڑی ہے، انہوں نے اس کو اپنے باپ کی جگہ سمجھ کے رکھا ہے۔ اگر ان کو اب بھی سمجھ میں نہیں آتا تو میں آپ سے سختی سے بات عرض کر رہا ہوں، اگر وہ ہوں تو سنیں، اور وہ اگر مجھ سے انفرادی ملاقات کرنا چاہتے ہیں، صلاح عام ہے یارانہ نقطہ نہ کے لیے، ہم سخت کارروائی کرنے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی مسجد کی اپنی گاڑیاں مسجد کے سامنے پارک کر رہے ہیں، ہم ان گاڑیوں کو ٹریفک کے حوالے کر دیں گے، اور اس کی ذمہ داری ہم پر کسی طرح سے بھی نہیں ہوگی۔ یہ ایک اعلان ہے کہ آج بروز جمعہ کہاں ہے بھائی، بعد نماز مغرب دارالعلوم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماجری ناگپور کے بینۃ المعلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آج بروز جمعہ بعد نماز مغرب فوراً دارالعلوم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماجری ناگپور کے بینر تلے معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس میں مختلف شہر کے مقررین تشریف لائیں گے، اس میں شرکت فرمائیں۔ نماز تراویح کا اہتمام دارالعلوم مومن پورہ کی طرف سے اعلان ہے۔ یہ نماز عشاء 8 بجے اور تراویح کی جماعت 8:15 بجے، اور دوسری نماز عشاء 10:30 بجے اور تراویح کی جماعت 11:45 بجے۔ یہ دارالعلوم مومن پورہ میں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو مصروفیات کی وجہ سے مسجد میں نماز تراویح نہیں بن، کہیں بھی انتظام ہو لیکن مسجد کا ثواب جو مسجد میں ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملے گا، اس کا بھی خیال رکھنا۔ صاف صاف بات کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے آدمی کو، وہ دارالعلوم میں ہو یا کہیں بھی ہو۔ یہ ان مجبوروں کے لیے جو بیچارے مسجد کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے، تو اور مسجد کا ثواب جو ہے وہ مسجد ہی میں ملے گا، وہ دارالعلوم یا کہیں بھی آپ اپنے گھر پہ اگر تراویح کی جماعت بھی کر لیں تو مسجد کے ثواب سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہنے سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔